السلام علیکم ناظرین، ڈرامہ سیریل آفت کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں دکھایا جائے گا کہ آخر کار محمود، وریشا اور مہک کا پلان کامیاب ہو جاتا ہے۔ علی کے گھر والے بارات لے کے آنے سے صاف انکار کر دیتے ہیں۔ وریشا ایک طرف تو بہت خوش ہوتی ہے کہ وہ اپنی جیت کے قریب پہنچ چکی ہے، اس شفا سے وہاج کو واپس چھین کے ہی رہے گی، لیکن دوسری طرف اسے دل ہی دل میں بہت افسوس ہوتا ہے علی کے ساتھ یہ سب کرنے کا۔ اپنی ماں سے کہتی ہے کہ علی بہت اداس ہوگا کیونکہ میں نے اس کی آنکھوں میں اپنے لیے بے تحاشا محبت دیکھی تھی، لیکن مہک جو کہ ایک لالچی عورت ہے، وریشا کو سمجھاتی ہے کہ دفع کرو، ہم نے محبت کا کیا کرنا ہے، ہمیں صرف اور صرف یہ دولت جائیداد چاہیے، اور تم نے اپنے باپ کی موت کا اور اپنی ماں کے ساتھ ہوئی ناانصافیوں کا بدلہ لینا ہے ان لوگوں سے، اس لیے اپنا فوکس صرف اور صرف وہاج پہ رکھو۔ اور محمود کا آخری وار کامیاب ہو ہی جاتا ہے۔ مختار اور وہاج جب یہ دیکھتے ہیں تو خاص طور پہ اسے منانے کے لیے جاتے ہیں تاکہ جو بھی غلط فہمی ہے بیٹھ کر درست کی جا سکے، لیکن عمر تو کسی طور بھی وریشا سے شادی کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور تو اور وریشا کی وہ نازیبا تصویریں جو محمود نے عمر اور اس کے گھر والوں کو دکھائی تھیں تاکہ یہ لوگ شادی سے انکار کر دیں، یہ لوگ وہی تصویریں وہاج اور مختار کو بھی دکھا دیتے ہیں۔ اور پھر عمر تو باقاعدہ تکرار پہ اتر آتا ہے وہاج کے ساتھ کہ تم تو خود شفا کو دھوکہ دے رہے ہو، اگر تم وریشا کو پسند کرتے ہو تو پھر تم اس کے ساتھ خود شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ شفا سے میں شادی کر لوں گا۔ وہاج کو تو عمر کی یہ بات سن کے بہت غصہ آتا ہے، بلکہ غصہ تو اسے اسی دن سے ہے عمر پر جب ٹروتھ اور ڈیئر والی گیم میں عمر نے کہا تھا کہ میری پہلی محبت شفا ہے۔ وہاج کے اندر غصے کا ایک لاوا پھٹنے والا ہو جاتا ہے تو وہ آگے بڑھ کے ابھی عمر کا منہ توڑنے کا سوچ ہی رہا ہوتا ہے کہ مختار میاں آگے بڑھ کے وہاج کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب یہاں سے چٹے انکار کے بعد مختار اور وہاج دونوں ہی منہ لٹکائے گھر واپس جاتے ہیں۔ وہاج میاں بہت ہی تھکے تھکے لہجے کے ساتھ سب گھر والوں کو انفارم کرتے ہیں کہ بارات نہیں آئے گی، کیونکہ محمود نے ان لوگوں کے وریشا اور مہک کے خلاف اتنے کان بھرے ہیں کہ وہ لوگ ہماری بات سننے کو تیار ہی نہیں۔ محمود نے پتہ نہیں وریشا کے خلاف کیا گند اگلا ہے کہ ان لوگوں کو اب وریشا پہ اعتبار ہی نہیں رہا، اور شیریں الگ شرمندہ ہوتی ہے کہ یہ رشتہ اسی نے تو کروایا تھا۔ آگے بڑھ کے وریشا سے معافی مانگتی ہے، معذرت کرتی ہے کہ اسے بہت زیادہ دکھ اور تکلیف ہے جو کچھ وریشا کے ساتھ ہوا، لیکن وہاج کو تو وریشا اور مہک پر ہی غصہ ہوتا ہے، خاص طور پہ وریشا کی وہ پکچرز دیکھنے کے بعد جو محمود نے علی اور اس کے گھر والوں کو دکھائی تھیں۔ جب سب کے سامنے دکھاتا ہے تو مہک تو صاف مکر جاتی ہے کہ یہ سب پکچرز فیک ہیں، ایڈیٹڈ ہیں، لیکن وہاج کہتا ہے کہ میں اتنا بیوقوف نہیں ہوں کہ ایڈیٹڈ اور اوریجنل پکچرز کو پہچان نہ سکوں۔ اور پھر مہک سے کہتا ہے کہ کاش آپ وریشا کی ایسی تربیت نہ کرتی تو آج اسے یہ دن دیکھنا نہ پڑتا۔ مہک تو ٹاپک چینج کرنے کے لیے فوراً ہی مگر مچھ کے آنسو بہانا شروع کر دیتی ہے کہ اب اس گھر کے بچے بھی میری تربیت پر سوال کریں گے۔ اب بی جان جب دیکھتی ہیں کہ ماحول زیادہ گرم ہو رہا ہے تو آگے بڑھ کے کہتی ہیں کہ بس کر جاؤ تم لوگ، کسی کو کچھ نہیں پتا کہ اصل سچائی کیا ہے، کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ، لیکن اس سب کے بعد میرے رضا کی روح تو تڑپ رہی ہوگی۔ مہک تو بی جان کی بات پکڑ ہی لیتی ہے اور زاروں قطار رونا شروع کر دیتی ہے کہ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں بی جان آپ، رضا کی روح تو اپنی بیٹی کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے یہ دیکھ کر یقیناً تڑپ رہی ہوگی۔ بی جان مختار سے کہتی ہیں کہ اب جو ہو گیا اس کو چھوڑو، یہ بتاؤ کہ آگے کیا کرنا ہے، لیکن مختار میاں تو خود پریشان ہیں، انہیں تو خود سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ سب آخر کیوں ہوا اور اب آگے کرنا کیا ہے۔ تو مہک سوچتی ہے لوہا گرم ہے، ابھی ضرب لگائی جائے تو شاید کوئی کام بن جائے، اس لیے نوٹنکی شروع کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ اب میری بیٹی کا کیا ہوگا، میں تو اسے پڑھانا چاہتی تھی، آپ سب نے ضد کی، اس کی شادی کی، اب دیکھ لیا نا کیا انجام ہوا، اب کون اپنائے گا میری بیٹی کو جس کی بارات ہی نہیں آئی۔ اصل میں تو مہک کا مقصد یہی ہے کہ بی جان اور مختار میاں سوچیں کہ واقعی ہی وریشا کے ساتھ بہت برا ہوا ہے اور اس کا جلد سے جلد نکاح ہونا ضروری ہے۔ اور وریشا جب دیکھتی ہے کہ کسی کے دماغ میں بھی وہاج کے ساتھ وریشا کے نکاح کی بات نہیں آ رہی تو وہ بھی اپنی ماں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے رونا دھونا مچا دیتی ہے
اتنی اوور ایکٹنگ کرتی ہے کہ بے ہوش ہونے کا ڈرامہ تک کر جاتی ہے تاکہ سبھی لوگوں کو یہی لگے کہ وریشا اس شادی سے بہت خوش تھی اور عمر کے ساتھ بہت اٹیچ تھی۔ اور ساتھ ہی مہک نیا ڈرامہ کریٹ کر لیتی ہے کہ ذرا سوچیں میری بیٹی کے کردار پہ کتنا بڑا دھبا لگ گیا، آپ نے ہی وریشا کے لیے یہ رشتہ پسند کیا تھا نا، دیکھ لیں اب کیا ہو گیا میری بیٹی کے ساتھ۔ آخر وریشا اور مہک کے یہ ڈرامے رنگ لے آتے ہیں اور مختار میاں کے دماغ میں یہ بات آ جاتی ہے کہ وریشا کے ساتھ جو ناانصافی ہوئی ہے اس سب میں ہمارا ہی قصور ہے اور اس کے لیے اب ہمیں ہی کچھ کرنا ہوگا۔ تو وہ سوچ لیتے ہیں کہ میں اپنے بیٹے کی خوشیوں کی قربانی دے کر اپنے بیٹے کا نکاح اس وریشا کے ساتھ کروں گا۔ تبھی یہاں پر شفا آتی ہے تو مختار میاں شفا سے روتے ہوئے وعدہ لیتے ہیں کہ شفا مجھ سے وعدہ کرو بیٹا کہ آج میں تم سے جو مانگوں گا تم وہ دو گی۔ شفا تو اپنے ماموں کو اس طرح سے روتے ہوئے دیکھتی ہے تو کہتی ہے ماموں آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں، آپ کہیں تو صحیح، جو کہیں گے میں وہ کرنے کو تیار ہوں، میں تو آپ کو کبھی انکار کر ہی نہیں سکتی۔ تو مختار میاں شفا کا ہاتھ پکڑ کے کہتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں تم وہاج کی زندگی سے دور چلی جاؤ کیونکہ میں وہاج اور وریشا کا نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ شفا تو جب یہ سنتی ہے اسے تو اپنے کانوں پر یقین ہی نہیں آتا کہ ماموں نے یہ سب کہا ہے، ایک دم سے اپنے ہاتھ کھینچتی ہے اور آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں اور دل ہی دل میں سوچتی ہے کہ وہاج سے دوری کا مطلب تو میری موت ہے، بھلا میں وہاج کے بغیر زندہ بھی کیسے رہ سکتی ہوں۔ جبکہ شیریں بھی اپنے بھائی کی یہ بات سننے کے بعد بہت پریشان ہو جاتی ہے کہ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، وہاج اور وریشا ایک دوسرے کی محبت ہیں، دونوں بچپن سے ایک دوسرے کو کس قدر چاہتے ہیں۔ لیکن یہ سب سننے کے بعد مہک اور وریشا کی تو خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں ہوتا کہ فائنلی ان کی چال کامیاب ہو ہی گئی۔ اب وہاج اور شفا کو ایک دوسرے سے دور کرنا مختار میاں اور بی جان کا کام ہے، جبکہ مختار میاں کا یہ فیصلہ نہ تو شفا کو منظور ہے اور نہ ہی وہاج کو، کیونکہ دونوں ہی ایک دوسرے کو بچپن سے محبت کرتے آئے ہیں، دونوں کی سمجھو ایک دوسرے میں جان ہے۔ اور ویسے بھی وہاج تو وریشا کو بالکل پسند ہی نہیں کرتا، بھلا وہ اس سے شادی کا سوچ بھی کیسے سکتا ہے۔ لیکن اب دوسری طرف مختار میاں کی طبیعت بہت خراب ہو جائے گی، اتنی خراب کہ وہ تو بس مستقل بستر پر ہی آ جائیں گے۔ اس وریشا کی وجہ سے گھر کا ماحول بہت خراب ہو جاتا ہے۔ جب سے اس گھر میں آئی ہیں سب کے لیے ٹینشنز ہی ٹینشنز ہیں، لیکن یہ دونوں ماں بیٹی تو بہت ہی خوش ہوتی ہیں کہ جیسا ہم چاہتے ہیں ہمیشہ ویسا ہی ہوتا ہے، اور اس بار تو ہم برے بھی نہیں بنے اور مرضی بھی ہماری چل رہی ہے۔ تو ناظرین کیا لگتا ہے، کیا وہاج اپنے باپ کے اس فیصلے کے سامنے ہتھیار ڈال دے گا کیونکہ مختار میاں کی طبیعت بھی تو خراب ہو چکی ہے، یا پھر شفا کے لیے سٹینڈ لے گا کیونکہ وہ اس کی اکلوتی محبت ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور اگر ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔